آج ویو 360 میں افغان طالبان کی عبوری کابینہ، پرانے کارکن اہم عہدوں پر فائز، تو نیا کیا ہوگا؟ 9/11 سانحے کے پاکستانی معاشرے پر اثرات کا جائزہ۔ جو ویج کریٹ کیا ہماری نیشن میں، وہ ہمیں شاید صدیوں تک آنے تک شاید اس کا فیکٹ ہم سے نہ نکلے۔ اور اس برطانوی سے ملاقات جسے جہاز پر کابل سے جانور لے جانے کی اجازت تو مل گئی، مگر اپنے افغان عملے کو لے جانے کی نہیں۔ ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں سارہ زمان۔ افغانستان میں طالبان کی قائم مقام حکومت میں بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنے والے افراد شامل ہیں، مگر چین کا حکومت سازی پر اظہار اطمینان۔ طالبان کی عبوری کابینہ میں، جس کا اعلان منگل کو کیا گیا، تنظیم نے اپنے پرانے کارکنوں کو اہمیت دی ہے اور اعلیٰ عہدوں پر انہی شخصیات کو مقرر کیا ہے جو 20 سال تک امریکہ، اس کے اتحادیوں اور افغانستان کی افواج سے جنگ میں نمایاں رہی ہیں۔ لیکن نگراں وزیر اعظم پر اقوام متحدہ نے پابندیاں لاگو کر رکھی ہیں، جبکہ نامزد کردہ افراد میں حقانی نیٹ ورک، جسے امریکہ نے عالمی دہشت گرد گروپ قرار دے رکھا ہے اور جس کے رہنما کے سر پر $1 کروڑ کا انعام ہے، وہ شامل ہیں، اور کسی خاتون کو اب تک کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ کابل میں آج مسلسل 5ویں روز بھی خواتین نے اپنے حقوق کے تحفظ اور ایک ایسے سیٹ اپ کے حق میں احتجاج کیا جو افغان معاشرے کی نمائندگی کرتا ہو، مگر طالبان جنگجوؤں نے اسے پہلے کی طرح منتشر کر دیا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغان شہریوں کو مظاہروں سے باز رہنا چاہیے، جبکہ اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے امدادی مشن نے زور دیا ہے کہ شہریوں سے اظہار رائے اور اجتماع کا حق نہ چھینا جائے۔ اب طالبان کے اعلان کردہ سیٹ اپ کے بارے میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ اس حکومت کو جلد تسلیم کرنے کا کوئی امکان نہیں، مگر چین نے اس نگراں حکومت کے اعلان پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے بقول چین 3 ہفتے کی افراتفری کے اختتام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایک ریکیپ کرتے ہیں کہ طالبان کی عبوری کابینہ میں اہم عہدے کن کے پاس ہوں گے، اور پھر بات کریں گے کہ یہ سیٹ اپ ملک کے اندر اور باہر کتنا قابل قبول ہوگا، ان کی قیادت افغانستان کو کس سمت میں لے جائے گی۔ تو اگر ہم سیٹ اپ کو دیکھیں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کا نئی عبوری حکومت میں کوئی کردار نہیں بتایا گیا۔ نگراں وزیر اعظم ہوں گے حسن اخند، جو 20 سال قبل طالبان کے پہلے دور حکومت میں ملک کے نائب وزیر اعظم تھے۔ ان کے 2 میں سے ایک نائب ہوں گے ملا عبدالغنی برادر، جو امریکہ کے ساتھ بات چیت میں طالبان وفد کی قیادت کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ہی طالبان کی جانب سے امریکی فوج کے انخلاء کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ قطر میں طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے ایک اور اہم رکن شیر محمد عباس تانکزئی کو نئی افغان حکومت میں قائم مقام نائب وزیر خارجہ کا عہدہ دیا گیا ہے، جبکہ ان سے اوپر قائم مقام وزیر خارجہ ہوں گے امیر خان متقی۔ عبوری کابینہ میں ملک کے اندرونی معاملات کی نگرانی کی ذمہ داری، یعنی وزارت داخلہ کا جو سربراہ ہے، اس کا عہدہ سراج الدین حقانی کو دیا گیا ہے۔ وہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں۔ یہ نیٹ ورک جس نے 20 سالہ جنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس پر افغانستان میں شہریوں کو دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنانے کا الزام بھی ہے۔ سراج الدین حقانی کے سر پر امریکہ کی طرف سے $10 ملین کا، یعنی $1 کروڑ کا انعام بھی ہے۔ وزارت دفاع جو ہے وہ ملا یعقوب کے پاس ہوگی، جو کہ طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے ہیں۔ تو اب اس سیٹ اپ کے بارے میں ہم مزید تفصیل لیں گے پشاور میں موجود ہمارے نمائندہ شمیم شاہد سے۔ شمیم شاہد، بنیادی تعارف تو ہم نے بتایا، ماضی کی اگر ان اہم ارکان کی سرگرمیوں کو دیکھا جائے تو کیا ذہن میں رکھنا ضروری ہے اس سیٹ اپ کے بارے میں؟ دیکھیں نا، سب سے بڑا جو ملا محمد حسن اخوند ہے، وہ از خود 15 اگست تک اقوام متحدہ کا جو لسٹ تھا، فہرست تھا وانٹڈ لوگوں کا، اسی میں شامل ہے، اور وہ ایٹ لارج تھا، وہ ابسکانڈنگ تھا۔ تو سب سے بڑا کردار تو یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پریویس حکومت میں یہ وزیر خارجہ تھے، اور یہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے، اور اسی بنیاد پر ان کو ایک صحافی پشاور کا، اس نے مجھے بتایا کہ اس کو ملا عمر نے اس عہدے سے برطرف کیا تھا، پھر اس کو وزیر تعلیم بنایا وزارت خارجہ کے بعد۔ تو یہ از خود ان جو ایکسٹریمسٹ ہے اسی میں شامل ہے۔ تو ایک تو یہ، اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو سراج الدین حقانی ہے، تو اس کی ہیڈ منی بھی تھی $10 ملین، اور وہ ابھی تک وانٹڈ تھا، اس پر بہت زیادہ الزامات تھے۔ حقانی نیٹ ورک نے کابل کے ارد گرد افغانستان کی جہاں جہاں پر بھی دھماکے ہوئے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اسی کی ذمہ داریاں بھی انہوں نے قبول کی ہے۔
یہ ایک تو یہ ہے. اسی طرح مولا جو وزیر دفاع ہے ملا محمد یعقوب، وہ بذات خود تو طالبان کی پریویس حکومت میں نہیں تھے، مگر وہ ملا عمر کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی جو ایٹ لارج لوگ تھے یا ابسکنڈنگ لوگ تھے اسی میں شامل ہے. یہ مجھے بتائیے گا شمیم شاہد کہ جن لوگوں کے نام جیسے آپ نے کہا کہ جو حسن اخوند ہیں ان کو طالبان نے ایک وزارت سے ہٹا دیا، اب کہا جاتا ہے کہ وہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کے بہت قریب ہیں، تو یہ جن کے نام ہم لے رہے ہیں ان کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیا یہ سب ایک پیج پر ہیں یا ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی جو سے تھی اسی کو سب سے زیادہ مقدم رکھا گیا، جو ان کی رائے تھی اسی کو اہمیت دی گئی؟ یہ جو ہمارے اطلاعات ہے اس کے مطابق ملا ہیبت اللہ کی رائے کو بہت زیادہ مقدم رکھا گیا، اور اس نے یہ ملا حسن اخوند جو ہے اس کی نامینیشن کی ہے. اس میں دو اور اطلاعات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دوحہ قطر اور جو حقانی نیٹ ورک ہے اسی کے درمیان کچھ اختلافات تھے. تو یہ ملا حسن ایک ایسا بندہ انہوں نے سامنے لایا ہے جس سے دونوں کو خاموش کر دیا گیا. اسی طرح یہ جو ایک پشاور کے ایک صحافی جو ملا حسن سے پہلے بھی ملتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اس نے مجھے یہ بتایا کہ چونکہ حقانی نیٹ ورک نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا امریکہ کے خلاف مزاحمت میں، اسی وجہ سے ان کو اہم عہدے دیے گئے. سراج الدین حقانی کے علاوہ اس کا جو چچا ہے خلیل الرحمان حقانی، اور اس پر بھی $3 ملین اس کی ہیڈ منی ہے، اس کو اس کابینہ میں وزیر برائے مہاجرین یہ اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح اچھا شمیم شاہد یہ بتائیے گا مجھے، اب کل بھی جیسے انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو قائم مقام سیٹ اپ ہے، مستقل سیٹ اپ نہیں ہے، مزید ناموں کا اضافہ ہوگا، ٹیکنیکل مسائل ہیں، تو ٹیکنیکل مسائل کیا ہیں اور کن ناموں کے اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے؟ ٹیکنیکل جو مشکلات ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا دوحہ ایگریمنٹ میں بھی، اور ابھی بھی پاکستان کی جانب سے، چین کی جانب سے، دیگر ممالک کی طرف سے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، ان کی طرف سے یہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ اس میں دیگر سیاسی، مذہبی اور قومی گروہوں کے لوگوں کو نمائندوں کو شامل کیا جائے. ایک تو یہ ہے. دوسری، کل جو قاری یوسف احمدی ہے جو بھی طالبان کا ترجمان ہے، اس نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ چونکہ یہ عبوری کابینہ ہے اور مستقل کابینہ نہیں ہے، مستقل کابینہ میں عورتوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی، جس کے بارے میں قاری ذبیح اللہ مجاہد نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ شمیم شاہد ہمارے ساتھ پشاور سے تھے ان تفصیلات کے لیے، جو کہ مزید ہمیں ایک آئیڈیا دیتی ہیں کہ اب افغانستان میں جس قسم کا سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں کون شامل ہے، ان کے بارے میں کیا جاننا ضروری ہے. بہت شکریہ شمیم شاہد. تھینک یو. اب اس نئے سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے افغانستان کا مستقبل ماضی سے کتنا مختلف ہو سکتا ہے، اس بارے میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں نیو یارک سے سینئر تجزیہ کار جہانگیر خٹک. جہانگیر خٹک صاحب، ایک لفظ جو ہم کل سن رہے تھے امریکن میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ تھا اولڈ گارڈ، کہ پرانے چہرے واپس آ گئے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا پرانی پالیسیاں بھی آ جائیں گی؟ کیونکہ طالبان کے بارے میں کہا جاتا ہے بدل گئے ہیں، 20 سالوں میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور اب چونکہ ان کو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن کی ضرورت ہے تو کچھ بدلے گا، لیکن چہرے تو وہی ہیں، تو کیا بدلے گا؟ میرے خیال میں خٹک صاحب آپ کا شاید میوٹ ہوا ہوا ہے مائک، کیونکہ میں آپ کی آواز نہیں جی بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح کے چہرے سامنے آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 90 کی دہائی میں جو طالبان کی حکومت تھی اسی کا شائبہ ملتا ہے. لیکن کچھ ان لوگوں نے جن افراد کو نئے کو شامل کیا ہے تو وہ کچھ نوجوان بھی ہیں بیچ میں، کچھ ایسے تھے جب طالبان کی حکومت تھی تو بچے تھے بالکل، جس طرح ملا یعقوب، شاید اس وقت ان کی 10-11 سال عمر تھی جب طالبان کی حکومت تھی لاسٹ ٹائم، اور وہ اس وقت ڈیفنس منسٹر ہیں. اب سوال یہ ہے کہ رویہ کیا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت افغانستان ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. کوئی بھی حکومت ہو، طالبان ہو یا ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا، ان کے پاس کوئی زیادہ چوائسیز نہیں ہیں. افغانستان کے تقریباً $10 ارب مغربی ممالک خصوصاً امریکہ میں اس وقت منجمد ہیں. انہیں وہ پیسے چاہیے حکومت کو چلانے کے لیے. جو افغانستان کا صحت عامہ کا سٹرکچر ہے، جو حکومتی سٹرکچر ہے، وہ تقریباً بیٹھا ہوا ہے. اکانومی بالکل رکی ہوئی ہے. ان حالات میں جو پبلک ڈسکنٹینٹ ہے، جن کا مظاہرے ہو رہے ہیں روزانہ، یہ تمام چیزیں ان چیزوں کو ظاہر کر رہی ہے کہ ایک یہ کہ طالبان نے جو دنیا سے اور سب سے پہلے افغانوں سے جو وعدہ کیا تھا
کہ وہ ایک مکمل شراکت داری پر مشتمل ایک حکومت بنائیں گے، تو اس میں تو فی الحال یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک ازبک، دو تاجک اور باقی پشتون، اس قسم کا کوئی ڈھانچہ نظر آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں گرچہ طالبان کی طرف سے اس بات کا اندیا دیا گیا ہے کہ وہ مزید چہرے شامل کریں گے، دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کون افراد ہوں گے اور جن اس کو میں وہ بھی یہ شامل بات کریں ہے گے۔ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید ناموں کو شامل کریں گے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وزارتیں نہیں دیں گے، وزارت میں کوئی عہدہ دے دیں گے، ان کو کہیں شامل کر لیں گے۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں جیسے سابق افغان صدر حامد کرزئی کی، یا عبداللہ ہیں، حکمت یار ہیں، دوست میں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو افغانستان کے جو پچھلے 30-40 سال کا منظرنامہ رہا ہے اس میں بہت بڑی ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے، بڑی شخصیات ہیں۔ ان کو اگر سیٹ اپ میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تو کیا آپ کے خیال میں وہ سیٹ اپ افغانستان کے اندر قابل قبول ہوگا، یا مزید جو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خانہ جنگی کی طرف بھی افغانستان جا سکتا ہے، کیا وہ امکان بڑھے گا؟ دیکھیے، افغانستان میں انسٹیبلٹی کی بڑی وجہ یہ 3 افراد نہیں ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اس وقت اتنے زیادہ طاقتور ہیں، بے شک بہت طاقتور ہیں ان میں بہت سارے لوگ، لیکن اتنی بڑی ان کی میس اپیل شاید اس وقت نہ ہو۔ لیکن ان 3 البتہ یہ شخصیات کے ضرور علاوہ ہے بھی جو کانسیپٹ ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، جس میں مختلف دھڑوں کے لوگ اس سے شامل ہوں، کوئی انکار مختلف نہیں سوچ ہے۔ رکھنے والے شامل ہوں، تو اگر وہ نہیں شامل ہوتے تو آپ اس کا کس طرح کا اثر ہوتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، یعنی یہ افراد، ان کے بارے میں بھی ویسے تو عام رائے یہ تھی کہ ان کو کوئی نہ کوئی عہدہ ملے گا، ابھی تک نہیں ملا، شاید بعد میں کوئی کردار مل جائے، کوئی بھی کردار ملے، لیکن اگر انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے، سب سے بڑا سوال میرے خیال میں وہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو مانے گی؟ سب سے بڑا سوال، کیونکہ آج امریکہ نے 20 یورپین کنٹریز کی ایک ورچوئل کانفرنس بلائی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اس وقت جرمنی میں ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کو وہ انکلوسیو نہیں سمجھتے، افغان بھی اس کو انکلوسیو نہیں سمجھتے، تو ان حالات میں ویسٹ نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ذہن میں رکھیے کہ اگر نئی حکومت ڈیلیور کرے گی تو وہ ویسٹ کی اس کو مدد درکار ہوگی۔ یہ بات درست ہے کہ چین کی طرف سے کچھ پازیٹیو بیانات آ رہے ہیں، رشیا کی جانب سے بھی آ رہے ہیں، لیکن کیا ان کی طرف سے یہ امداد کافی ہوگی؟ کیا ایسے افراد یا افغان حکومت پر اگر کوئی نئی سینکشنز لگتی ہیں تو کیا اس سے جو اس وقت دیکھیے افغانستان میں ایک انسانی المیہ ابھر رہا ہے، بالکل ایک بہت بڑا بحران ہے، بالکل ایک بہت بڑا بحران، بھوک، غربت و افلاس، ملازمتوں کی کمی ہے۔ خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طالبان کے ایک ترجمان نے اشارہ دیا ہے کہ آگے چل کے خواتین کو سیٹ اپ میں حصہ دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے عالمی دباؤ کی بات کی، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں طالبان کے لیے اہم ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے، ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ اگر وہ خواتین کو شامل نہیں کرتے، فار ایگزامپل، عالمی دباؤ امکان تو ہے کہ بڑھے گا، کیونکہ روزانہ ہی واشنگٹن میں اس حوالے سے بات ہو رہی کہ کیسے امریکہ افغان خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے گا، لیکن اس عالمی دباؤ سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان کو کوئی فرق پڑے گا؟ کیا وہ اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلیاں لانے پہ مجبور ہوں گے؟ میرا خیال ہے بہت فرق پڑے گا، کیونکہ اگر انٹرنیشنل سینکشنز آتی ہیں، ویسے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ طالبان کو انگیج کرے گا، وہ طالبان کو آئسولیشن میں ڈالنا نہیں چاہے گا، کیونکہ مغربی ممالک میں اب رائے یہ ابھر رہی ہے کہ اگر ہم نے ان سے بالکل قطع تعلق کر لیا تو یہ بیک فائر کرے گا، اس سے جو باقی ریجنل پاورز ہیں، اسپیشلی رشیا اور چائنا جو کہ انٹرنیشنل پاورز ہیں، ان کو بھی بڑی سپیس مل جائے گی۔ تو ہمیشہ کے لیے ایسے علاقوں میں جہاں پر نئی حکومتیں، اسپیشلی افغانستان جو کہ ہمیشہ سے جیو پالیٹکس کی کراس روڈز پہ ایک مرکز رہا ہے، وہاں پر تو اگر تبدیلی آتی ہے تو وہاں پر تو انفلوئنس کی ہر ایک کوشش کرتا ہے، لہٰذا میرا خیال ہے انگیجمنٹ رہے گی، ریکگنیشن اتنی جلدی نہیں آئے گی۔ آلرائٹ، جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور افغانستان میں سامنے آنے والی اس تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں بہت سے مختلف جو حلقے ہیں ان کی رائے سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ سیٹ اپ کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو اس کے ساتھ کس طرح سے انگیج کرنا ہوگا، بہت سے سوال ہیں۔ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آئیے، ہم آپ کے لیے تفصیلی رپورٹس لے کے آ رہے ہیں، ماہرین کے تجزیے لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پیجز آپ کے لیے حاضر ہیں۔ facebook.com/voa اردو کے پیج پہ آپ کو ہمارا تمام کانٹینٹ ملے گا، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم
जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। ग्यारह सितंबर 2001 को अमेरिका दहशतगर्द हमलों का निशाना बना तो उसने अफगानिस्तान पर हमले का ऐलान किया। पाकिस्तान की उस वक्त की क़यादत के मुताबिक इस्लामाबाद के पास वाशिंगटन का साथ देने के सिवा कोई मुतबादल नहीं था, लेकिन अगले कई बरस पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई मुश्किल साबित हुए। गेतिया रानीस आज इस्लामाबाद से जायज़ा ले रही हैं कि इस जंग का हिस्सा बनने से पाकिस्तानी माशरे पर कितना गहरा असर पड़ा। अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद पैदा होने वाली बदअमनी सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रही। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की लहर ने पाकिस्तान को भी लपेट में ले लिया। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात 2009 तक रिकॉर्ड किए गए, जिसके बाद 2017 तक इनमें बतदरीज 89% कमी देखी गई। लेकिन जब 9/11 हुआ तो उसके बाद से फिर हमने जब ये फैसला किया कि हम वॉर ऑन टेररिज्म का शिरकत करेंगे, ये वायलेंस जो है या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको एक बहुत बड़ा ख़तरा पेश हुआ। और मुशर्रफ साहब का ये कहना कि गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो इनिशियल डिस्टिंक्शन उन्होंने ड्रॉ की थी, वो दैट डिडंट कट मच आइस विद आइदर विद द अमेरिकन और विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। खालिद जमील इन सहाफ़ियों में से एक हैं जिन्होंने धमाकों के कई वाक़यात की रिपोर्टिंग की। वो कहते हैं कि सहाफ़ती बरादरी के लिए ये काम ज़हनी और सिक्योरिटी एतबार से इंतहाई मुश्किल था। वो दौर ऐसा था कि अभी कभी भी हम सोचते हैं कि शायद हम बेवकूफ़ थे या पागल थे, हमें समझ नहीं आती थी कि हम कैसे एकदम मौके पे पहुंच जाते थे बगैर देखे सोचे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जब उस इन्वायरमेंट से निकलना शुरू हुए तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि हम क्या कुछ करते थे। पाकिस्तान के कबायली अजला और दीगर इलाकों में बढ़ती दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए ज़रबे अज़ब, राह रास्त और सवाद नामी मिलिट्री ऑपरेशन किए गए। सेनेटर रहमान मलिक 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला रहे। ये वही दौर था जब मुल्की सतह पर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने भी काम करना शुरू किया। लेकिन साबिक वज़ीर दाखिला के बकौल 9/11 के बाद पाकिस्तानी माशरे में एक खलीज पैदा हो गई जो दूर होती दिखाई नहीं देती। सोसाइटी हमारी को 9/11 ने बिल्कुल जो होता ना 1-1-2-11, तो हमें जो वेज क्रिएट किया हमारी नेशन में, वो हमें शायद सदियों तक आने तक शायद उसका फैक्ट हमसे ना निकले, क्योंकि इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरली और जो हमारी दुश्मनी पड़ी लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान के अपने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 9/11 के बाद शुरू होने वाली दहशतगर्दी की जंग में 80,000 अफराद हलाक हुए। काबुल में होने वाली ताज़ा तरीन तब्दीलियों के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान के मगरबी सरहदी इलाकों में अब एक बार फिर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। अफ़गानिस्तान से नेटो और अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखला के बाद जहाँ खित्ते में एक सियासी बेयकीनी की सी कैफियत है, वहीं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर काबू रखना एक चैलेंज भी साबित हो सकता है। गेतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी ने पाकिस्तान में परफॉर्मिंग आर्ट्स के शोबे को बुरी तरह मुतासर किया। लाइव परफॉर्मेंसेस तकरीबन ख़त्म हो गई। हालात अब खासे बदल चुके हैं, लेकिन सकाफती सरगर्मियों पर माजी के असरात किस हद तक ज़ायल हुए हैं, इस बारे में एक रिपोर्ट जल्द हम लाएंगे व्यू 360 में। फिलहाल देखते हैं उसकी एक झलक। प्रोग्राम पकड़े में एडवांस लिए में सब कुछ हुआ है, डेटें फाइनल हुई नहीं, ब्लास्ट हुआ तो वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स था वो एक धमाके से ख़त्म हो गया। ये रिपोर्ट आप देख सकेंगे जल्द व्यू 360 में। अफगान तालिबान ने मुल्क का कंट्रोल संभाला तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने 2 हफ्तों में तकरीबन 1.25 लाख अफराद को बैरून मुल्क मुंतकिल किया।
ان میں اکثریت افغان شہریوں کی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے افراد کوشش کے باوجود نہیں نکالے جا سکے۔ ایک ایسے واقعے نے حال ہی میں بہت توجہ حاصل کی جب جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ایک برطانوی خیراتی ادارے کے سربراہ جانوروں کو تو اپنے ساتھ لے جا سکے مگر اپنے عملے میں شامل افغان باشندوں کو بیرون ملک نہیں لے جا پائے۔ ادارے کے سربراہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہے تھے جب تمام تر کوششوں کے باوجود انہیں اپنے افغان ساتھیوں کو پیچھے چھوڑنا پڑا۔ پین فارتھنگ نے 22 سال تک برطانوی رائل میرین کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں۔ 2007 میں انہوں نے کابل میں جانوروں کی ایک پناہگاہ قائم کی جسے نوزاد کہا جاتا ہے۔ نوزاد اس کتے کا نام تھا جسے انہوں نے بچایا تھا۔ وقت کے ساتھ خیراتی ادارے کا ہجوم بڑھا اور اب یہاں 25 مقامی افراد کا عملہ کام کر رہا تھا، جن میں افغانستان میں جانوروں کی پہلی 3 ڈاکٹرز بھی شامل تھیں۔ فارتھنگ نے 15 اگست کو طالبان کے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد کے جذبات کو کچھ اس طرح سے بیان کیا۔ شاید انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک غیر ملکی تنظیم ہے۔ ہم نے ماضی میں فوجیوں کو بچانے میں مدد کی ہے، اب فوجی کتوں کو بچاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے خواتین کے بارے میں کہا، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ان کے ساتھ کوئی جبر ہوگا؟ ہمارے پاس کام کرنے والی تمام نوجوان خواتین غیر شادی شدہ ہیں، تو کیا انہیں کسی طالبان جنگجو کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ صرف گھروں میں رہیں اور بچے پالیں؟ مجھے تو یہ سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ فارتھنگ نے ابتدا میں اپنے عملے اور اپنے شیلٹر میں رہنے والے سینکڑوں جانوروں کے بغیر افغانستان چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس مشن کا نام انہوں نے آپریشن آرک رکھا تھا۔ فلاحی تنظیم اور برطانوی حکومت کے درمیان کھڑے ہونے والے تنازع میں ان کے اس مشن کو برطانوی میڈیا نے بھرپور کوریج دی۔ وزیر دفاع بین والیس نے یہ انٹرویو 24 اگست کو دیا۔ میں یقینی طور پر سمجھتا ہوں کہ کسی بات کی تاریخ میں جب ایئرپورٹ کھلے گا تو انہیں جانے کی اجازت ہوگی، لیکن صاف بات یہ ہے کہ اس وقت میں پالتو جانوروں پر انسانوں کو ترجیح دوں گا۔ ایک امریکی سرمایہ کار کے دیے جانے والے عطیے کی بدولت اس فلاحی ادارے نے خود ایک طیارہ کرائے پر لیا۔ کئی دن بعد برطانوی حکومت نے طیارے کو اترنے کی اجازت دی اور نوزاد کے عملے اور ان کے خاندان کے 68 افراد اور جانوروں کو افغانستان سے نکالنے کی منظوری دی، لیکن طالبان نے انہیں جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ وائلڈ لائف ایکٹیوسٹ ڈومنک ڈائر برطانیہ سے اس مشن کی معاونت کر رہے ہیں۔ جو فارتنگ کے پاس ان 68 لوگوں کے داخلے کی ضمانت دینے والا ڈاؤننگ اسٹریٹ کا ایک خط تھا، لیکن طالبان نے کہا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بورس جانسن کیا سوچتے ہیں، ہمیں صرف یہ پرواہ ہے کہ صدر بائیڈن نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ویزا نہیں، داخلہ نہیں، اور آپ اپنے عملے کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع کی جانب سے پرواز کی اجازت حاصل کرنے میں تاخیر اس مسئلے کا باعث بنی، کیونکہ اگر ہم اس فہرست کے ساتھ جو داخلے کی اجازت دینے کے لیے ضروری تھی ہوائی جہاز کو اتارنے کے اجازت نامے کے ساتھ 3 یا 4 دن پہلے ان لوگوں کو اس گیٹ پر لے جاتے تو ہم امریکی قوانین کی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتے، جس نے بنیادی طور پر انہیں اپنے لوگوں کو نکالنے سے روک رکھا ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے اس بارے میں کسی تبصرے کے لیے VOA کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔ فارتھنگ اس دوران اپنے عملے کو ایئرپورٹ سے واپس نکال کر شہر لے آئے، پھر انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے براہ راست طالبان رہنماؤں سے اپیل کی۔ گزشتہ ہفتے سابق میرین اور ان کے جانوروں کو ایئرپورٹ جانے کی اجازت دی گئی، لیکن ان کے عملے کو نہیں۔ وہ اتوار کی صبح واپس برطانیہ پہنچے۔ افغانستان پر طالبان کے مکمل کنٹرول کے بعد نوزاد کے عملے اور ان کے خاندانوں کی قسمت کا فیصلہ غیر یقینی ہے۔ کابل سے نکالے جانے والے 140 کتے اور 60 بلیوں کو اب برطانیہ میں قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ نوزاد کا کہنا ہے کہ ان جانوروں کو بہت سے لوگ اپنے گھر لے جانے کے خواہش مند ہیں۔ ہنری ریجول کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ یہاں ایک چھوٹی سی تصحیح کرتی چلوں، پین فارتھنگ نے اپنے جذبات کا اظہار روئٹرز کے ساتھ گفتگو میں کیا، جبکہ ان کے دوست نے وائس آف امریکہ سے بات کی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ VOA برطانیہ کے محکمہ دفاع سے بھی اس حوالے سے اپڈیٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پہ آج کا ویو 360 ہوتا ہے ختم۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، اور اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے۔ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔